اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک براہ راست، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات کو شامل پروگرام کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول جب اختتام کو پہنچتا ہے اور ماہ ربیع الثانی کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے تو قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت ابو محمد محی الدین سید الشیخ عبدالقادر جیلانی البغدادی الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اولیاء امت میں جو آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں فالورز ہیں، آپ کے عقیدت مند ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں کہ جو دنیا کے ہر کونے میں آپ کو مل جائیں گے، ہر حصے میں مل جائیں گے۔ عرب دنیا میں دیکھ لیں آپ، انڈو پاک میں دیکھ لیں آپ، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں بے شمار ایسے آپ کو شاق اور آپ کے عقیدت مند نظر آتے ہیں کہ جن کا میں سمجھتا ہوں اعداد و شمار کرنا ہمارے لیے محال ہے۔ آج آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے ہماری طرف سے یہ نذرانہ عقیدت حضور سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ کے تذکرے کو شامل کیا حصول برکت کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، اور ایک ایسے اسکالر کے ماشاءاللہ جنہیں آپ بارہا میٹرو 1 نیوز پر دیکھ چکے ہیں اور دیگر چینلز پر بھی ماشاءاللہ پروگرامز کرتے ہیں، آپ پسند کیے جاتے ہیں۔ ابو عمید ڈاکٹر سید محمد وقاص ہاشمی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے ماشاءاللہ ریلیجس اسکالر کے جو خود ماشاءاللہ اکیڈمک سائٹ پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ڈائریکشن اسکولز کے حوالے سے آپ اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ ہیں۔ کراچی اور پاکستان بھر میں اس کی برانچز جو ہیں اس کا قیام عمل میں آ رہا ہے بہت تیزی سے، اور بہت لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بہت ہماری یہ جو جنریشن ہے اس سے بہت کچھ حاصل کرے گی۔ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما وہ پرعزم ثنا خاں، وہ ہمہ وقت ایک متحرک ثنا خاں کے جو ماشاءاللہ ثنا خوانی بھی کرتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی اس انداز میں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان بھر میں آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے محمد سلمان ستار قادری تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ نے چونکہ ذکر کیا اس پروگرام کے حوالے سے کہ سیدنا غوث پاک کی نسبت ہے، تو اسی حوالے سے کلام کے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، 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 قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ سارے جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ
سارے جہاں آپ کا آشیانہ سلامت رہے آپ کا آشیانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50 حکم تھا کہ ادا ہو نمازیں 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار اطرت فاطمہ پر میری جان نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے طیبہ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت ماشاءاللہ رہے ماشاءاللہ محمد سلمان ستار قادری ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سادات میں سے ہیں، تو اولیاء امت میں جو آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ اولیاء امت میں جو مقام و مرتبہ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح ستاروں پر چاند کو ایک فوقیت حاصل ہے، اسی طرح اولیاء کاملین صالحین امت پر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا۔ کیا بات ہے، آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جب دین پر کڑا وقت آن پڑتا ہے تو وہ اپنے خاص بندوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں وہ صلاحیتیں مرحمت فرماتا ہے جو اس دین کی آبیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا، کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نئی وحی نہیں آنے والی۔ اب اس دین کو اور اس کشتی کے نگہبان جو ہیں وہ صالحین امت ہیں اور اس کے سردار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی زندگی ہے، اس ابتدائی زندگی میں بے حساب اور بے شمار آپ نے ریاضتیں کی، اور ریاضت میں بھی وہ کمال پیدا کیا ہے کہ دوسرا شخص ریاضت میں، کوئی ولی، کوئی صالحین امت میں کوئی بھی شخص ریاضت میں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا، اس قدر عظیم ریاضت نے کی۔ علم کی بات اگر کیجئے تو ہمارے یہاں عام طور پر عوام الناس میں مشہور ہے کہ جناب یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو آتا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، ادباء، شعراء، خطباء ان کے دروازے پر کاسہ علم لیے کھڑے رہتے تھے۔ ایک ایک درس میں ہزارہا افراد کا مجمع ہوتا تھا، اور فتوح الغیب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ حضرت کی ایک کرامت تھی کہ جس طرح اگلی صف میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی آواز سن رہا ہے،
اسی طرح آخری صف میں بیٹھا ہوا آدمی بھی آپ کی آواز برابر سنتا تھا، واہ واہ واہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ، وہ مقام عطا فرمایا کہ جب آپ کلام فرماتے تھے تو ہر مجلس میں 2-4 اللہ کے خوف سے اور خشیت الہی سے رضا الہی میں انتقال فرما جاتے والے افراد کے جنازے اٹھتے تھے، اور اس قدر خوف و خشیت کا بیان ہوا کرتا تھا کہ بغیر کسی ایسی کوئی محفل ہی نہیں گزری کہ جس میں کبھی کوئی جنازہ نہ اٹھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت کا معاملہ ہو، علم کا معاملہ ہو یا خدا کی محبت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر میدان میں آپ سرخیل ہیں، سربراہ ہیں، سردار ہیں، رہنما ہیں اور لائق تقلید ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر تقلید کرتے ہیں، آپ کے پیچھے چلتے ہیں اور اس چلنے کو اپنے لیے باعث تبرک اور باعث برکت سمجھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جس کو ضمناً ذکر فرمایا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ آپ کے علمی تبحر علمی کے حوالے سے بات کی جائے، یا یہ کہ آپ کے جو خطبات ہیں اس کی اثر انگیزی کے حوالے سے، روایات میں یہ آتا ہے کہ سینکڑوں علماء جو تھے وہ پہلی صفوں میں موجود ہوا کرتے جو آپ کے اقوال کو تحریر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ جنات بھی باقاعدہ طور پر آپ کے خطبات کو، جنات کی جماعت بھی حاضر ہوا کرتی، اور بہت سے ایسے لوگ جن تک یعنی کہ یہ کلمات پہنچتے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ میں چاہتا ہوں اس کا کچھ احوال اگر شامل کر لیں۔ دیکھیں رئیس بھائی، اولاً تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اولیاء اللہ علماء کرام ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم تفریق کر دیتے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، ہر ولی عالم دین ہی ہوتا ہے اور علماء کرام ہی صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ تو اس میں اول ہم دیکھیں کہ مادہ ذات ولی ہیں اور بچپن ہی سے کرامت کا ظہور ہو رہا ہے، لیکن ہم پڑھتے سنتے رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر ہے اور آپ مدرسے جا رہے ہیں، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آوازیں سنتا تھا کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، آپ اس کی جگہ کشادہ کرو۔ یعنی علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور فرشتے حصول علم میں معاونت بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے تمام ان سالکین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ علم کے بغیر حاصل کرنا ممکن نہیں۔ پھر 17 سال کی عمر ہے، اور 17 سال کی عمر میں بغداد شریف جانے، یعنی ہائر ایجوکیشن کے لیے فورن کنٹری جانا، یعنی ماڈرن اگر ہم ٹرمنالوجی بھی بات کریں تو ایک بچے کو ایک والدہ کس طرح سے ایک علم کے حصول کے لیے بھیج رہی ہیں، اپنی جمع پونجی وہ 80 دینار وہ لا کے پیش کر دیتی ہیں۔ تو اب یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ یہ پورا علمی سفر جو کہتے ہیں 400 میل دور تھا اور آپ نے سفر کیا، پھر وہ ڈاکوؤں کا معاملہ آیا، سارا کچھ ہوا۔ دراصل سیکھنے کے بعد جو آپ اشارہ جو کر رہے تھے کہ وہ یہ بات یہی ہے کہ ہمیں علم اور علم کے حوالے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف ایک اولیاء اللہ میں ایک، جسے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ وہ ایک ستاروں میں چاند کے مانند ہیں، علماء بھی میں بھی آپ کی حیثیت ایسی ہے، اور آپ نے اسناد حاصل کی جغرافیہ میں بھی، تاریخ میں بھی، فقہ میں بھی اور تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، اور آپ ہی کے مدارس سے، آپ ہی کے ادارے سے ہر سال 3-3 ہزار علماء فارغ ہوتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی جو فوج میں جو فوج تھی وہ آپ ہی کے طلباء تھے۔ یعنی ہمیں تعلیم یہ ملتی ہے کہ آج ہمیں اپنے اداروں کا ڈھب بھی ایسا کرنا ہے جو سنت غوثیت کو دوبارہ زندہ کرے، یعنی اس انداز اپنے ادارے چلانے ہیں کہ وہ اداروں میں بھی جو ہے اللہ اور رسول کا نام ہو، ہماری پارلیمنٹس ہوں، ہمارے لا اینڈ آرڈر کے کورٹ رومز ہوں، ہماری جو ہے نا جو تھنک ٹینکس ہیں، وہاں پہ وہ طلباء جائیں جس نہج میں سرکار غوث پاک نے طلباء کی جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ خطاب کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ خطاب ناصحانہ بھی تھے۔ اچھا، آپ کے خطبات کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ خطا کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے حوالے سے اور اس کی اثر انگیزی کے حوالے سے اور اس کے نتائج کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع جو ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے خطبات کے حوالے سے، اس کی اثر انگیزی کے حوالے سے ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب بیان فرما رہے ہیں۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خطبات میں تھے سرکار غوث پاک کے، وہ بھی علم اور عرفاں اور نصیحت اور تمام چیزوں میں شامل ہوا کرتی تھی۔
حاضرین میں سے فرماتے ہیں کہ ایک آیت آپ نے تلاوت فرمائی، پھر آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی، اس کے بعد اسی آیت کی ایک اور بیان کی، پھر تیسری چوتھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی آیت کی 11 تفاسیر آپ نے ایک ہی مجلس میں بیان کی۔ اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ ایسی عبادت کرے کہ جس عبادت میں پوری دنیا میں کوئی اور اس کا شریک نہ ہو، انہیں اس جیسی عبادت کوئی اور نہ کر رہا ہو، اگر کرے گا تو ٹھیک، اگر وہ اس سے بات نہیں کر سکے تو اس کی زوجہ کو 3 طلاق۔ علماء عاجز آ گئے، سرکار غوث پاک کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خانہ کعبہ لے کے جایا جائے اور کچھ دیر کے لیے طواف کو موقوف کروایا جائے۔ اب اس شخص کو اجازت دی جائے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، تو اب پوری دنیا میں یہ واحد شخص ہے جو یہ عبادت کر رہا ہے اور اس عبادت میں کوئی اور دوسرا شخص شریک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک، ہم جب ان کے فضائل اور کرامات کا ذکر کریں، ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہمارے خطاب، ہمارے جو تقاریر ہیں وہ کس ڈھب پر آ چکی ہیں اور وہ کس نہج پہ آ چکی ہیں، اور جو حضور غوث پاک کے خطاب تھے اس کا جو مطمع نظر کہیں، اس کا آبجیکٹیوز کہیں، وہ کیا رہا، اور پھر لوگ نہ صرف اسلام قبول کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ ایک تعداد ہے علماء کی جو بیٹھ کر آپ کی خطاب تحریر فرما رہے ہیں، تو اس میں یقیناً وہ علمی شہپارے اور اس میں چیزیں شامل ہوں گی جو ان کو متاثر کیا کرتی تھیں۔ خلاصہ کلام میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سرکار غوث پاک کی سیرت کی اس انداز میں جو ہے نا وہ مطالعے کی ضرورت ہے کہ جو تبدیلی ہمارے نہج میں، ہمارے ڈھنگ میں آ گئی ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختلف ہے جو حضور کی سیرت میں، غوث پاک کی سیرت میں ہوا کرتی تھی۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، پیغام بھی اور جواب بھی ساتھ ساتھ عنایت فرمایا۔ محمد سلمان ستار قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ بسم اللہ۔ بہت خوبصورت کلام ہے جی جی ارشاد۔ جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے، 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 پتھر بھی بے زباں ہو تو لب کھولنے لگے، پتھر بھی بے زباں ہو تو لب کھولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے، سورج انہیں سلام کرے جب وہ حکم دے، سورج انہیں سلام کرے جب وہ حکم دے، انگلی کے اشاروں پہ کمر بولنے لگے، انگلی کے اشاروں پہ قمر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے، نام رسول پاک کا حق یوں ادا کریں، نام رسول پاک کا حق یوں ادا کریں، کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے، کٹ جائے گر زبان تو نظر بولنے لگے،
جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے، ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ناصر فقط حسین کے نانا کا فیض ہے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، ہم جیسے بے ہنر بھی اگر بولنے لگے، جب نعت مصطفیٰ کا سر بولنے لگے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد سلمان ستار قادری اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، آج حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کے تبحر علمی کے حوالے سے بات ہوئی، علم و فضل کے حوالے سے بات ہوئی، زہد و ورع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا زہد و تقویٰ ہے وہ کس معیار کا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اس دور کے عام اشخاص تو کیا علماء حضرات جو ہے اصلاح فرماتے تھے اپنی، کیا فرمائے گا آپ کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے؟ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و ورع کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جسے دیکھنے کے لیے گردن اونچی کرنی پڑتی ہے۔ بے شمار آپ نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ آج تک کوئی اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکا، بلکہ دنیا میں اگر یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ دنیا اس کا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ کی برابری کرنے والے آسان ہے، یہ غوث اعظم کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کم و بیش 7 دن مجھے ہو گئے تھے صرف خود رو گھاس پہ گزارا تھا، جو زمین میں خود اگ جاتی، وہ گھاس لے دریا سے پانی پی لیا۔ اب ظاہر ہے کہ خود رو گھاس جو استعمال کر لی جائے اس سے معدے اور شکم کی بھوک تو نہیں مٹائی جا سکتی، وقت ضرورت کے لیے گزارا ہو رہا ہے۔ 7واں دن ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسجد میں موجود ہے، ظہر پڑھ لی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیٹ کے بل مسجد پہ لیٹ گیا اللہ، اور میرے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے الجو الجو، ہائے بھوک آئے بھوک۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا ارے کیوں اتنا شور مچا رہا ہے، کچھ تو صبر کر۔ اب اس مقام پر ہے کہ اپنے نفس سے کلام کر رہا ہے، ہمیں تو اپنے نفس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس نے ہمیں اتنا مصروف رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی بات کرنے سے پہلے اس کی خواہش پوری کر دی، خواہش پوری کر دی۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے بات کر رہا ہوں، اتنے میں ایک صاحب نے مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، انہوں نے جب اپنے کھانے کے لیے توشہ دان کو کھولا تو اب جب ناشتہ دان کھولا اس میں سے سالن کی خوشبو آ رہی ہے، روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، تو اب یہ اور زور سے شور مچائے مجھے بھی کھانا کھلاؤ، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی کچھ تو خیال کرو اپنا، کچھ تو عزت اور غیرت کی کوئی بات کرو، صبر کرو۔ پھر کہتے میں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے یہ بھوک بھی تیری رضا کے لیے ہے، میں تیری راہ میں نکلا ہوا ہوں، میری عزت اب تیرے ہاتھ ہے، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ خالق کائنات نے دعا قبول فرمائی، اس مسافر نے آپ کو دعوت دی آئیے کھانے کے لیے، اب بیٹھ گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ عزت جب دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے، بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ کہا میں گیلان سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے؟ میں بھی گیلان سے ہوں۔ اچھا، میں جناب گیلان سے یہاں آیا تھا کسی تجارت کے سلسلے میں، اور وہ سارا میرا مال ختم ہو گیا، یہاں قید سالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک خاتون تھیں، ان کا بیٹا عبدالقادر نام کا یہاں آیا ہوا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے پیسے تھے، یہ ان کے پیسوں سے کھانا خرید کے کھا رہا ہوں، نہ معلوم عبدالقادر کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی وہ عبدالقادر میں ہی ہوں۔ اس نے کہا حضور یہ کھانا آپ کا، اب آپ اس کے مالک ہیں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کا جی چاہے روٹی دیجئے، جی چاہے نہ دیجئے۔ آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر۔ یہ زہد و ورع، خدا سے خوف۔ دیکھیں قرآن حکیم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے. خوف خدا، آج کے ہمارے اس دور میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے. ہمارے یہاں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اس قسم کی بے شمار باطنی امراض ایسے پیدا ہو گئے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا زہد و ورع آج ہمارے لیے مثال ہے، رہنما ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے ان ٹیڑھے راستوں کو درست کریں اور ان اولیاء امت، صالحین امت کے طریقے پر چلیں کہ جن پر چلنے سے وہ بھی کامیاب ہو گئے اور جو ان کے طریقے پر چلے گا یہ بھی کامیاب ہو جائے گا. سورہ فاتحہ میں یہی تو آپ کو دس دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا دے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تو نے انعام دیا. اور یہی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایسا زہد و ورع اختیار کیا ہے کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا لوگ نام لیتے ہیں نا تو ادب اور احترام سے نام. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ناظرین محترم، یہ اس عظیم المرتبت ہستی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں شعراء نے تو کچھ اس طرح کہا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اللہ اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور اعلیٰ حضرت ہی ایسی مناقب کہہ سکتے ہیں جناب. اور اس کے پیچھے جو اگر واقعہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں محو عبادت ہے، حالت استغراق میں ہے. شیخ کا یہ قول مبارک کہ قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. تو حضرت شیخ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سماعتوں میں جب یہ قول آتا ہے، دیگر جتنے سلاسل کے اولیاء ہیں سب اپنی گردنوں کو خم کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا شیخ آپ کا قدم مبارک معین الدین کی گردن پر بھی ہے، معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے اور معین الدین کے سر پر بھی. سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اکابر صوفیہ جو ہیں وہ بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور کوئی ولی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک حضور سیدنا غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے اسے سند نہ مل جائے، وہاں سے مہر نہ لگ جائے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ہم اتنی عظیم شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک بہت اہم سوال آپ کی شخصیت کے حوالے سے میرے پاس موجود ہے، وہ پیش کروں گا. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت میٹرو ون نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. بزم عقیدت کی جانب سے، میری جانب سے اور میرے مہمانان گرامی کی جانب سے. ظاہر ہے ماہ ربیع الثانی ہے اور تذکرہ غوثیہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک چیز بہت اہم، آج ہمارے ہاں علماء کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ اور ہمارے مفسرین کے ساتھ، محدثین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ہم بچتے ہیں، دامن چراتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ہم راستہ بدل لیں. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوشل کانٹیکٹ ہے، جو عوام کے ساتھ ایک رابطہ ہے، اتنی بڑی شخصیت کا، ایسے جلیل القدر بزرگ کا ایسا رابطہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایک آج جو ایک ہمارا گیپ نظر آتا ہے عوام کا اور علماء کا، عوام کا اور اولیاء کا، اس نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے یقیناً دور نہیں ہے اور ہماری نظروں کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائے گا شیخ کی یہ جو ایک خصوصیت ہے شخصیت کی؟ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکسر المزاج اور نہایت تواضع کی جو شخصیت تھی. آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق محبت بھرا اور بہت شفقت بھرا تھا. اور آپ میں جو تعلق جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی داد رسی کرنا، لوگوں کی توجہ سے بات کو سننا، لوگوں کو وقت دینا اور اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہ رکھنا. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ آپ سے ایک لڑکے نے کہا کہ بھائی یہ پیسے لے لیں اور بازار سے شیرنی لا دیں. آپ خود
چلے جاتے ہیں اور خود سیدھی لا کے دیتے ہیں، پھر دوسرا لڑکا آپ کو بھیجتا ہے کہ میرے لیے بھی لے کر آ جائیں، آپ پھر چلے گئے، اس طرح کر کے 7 لڑکوں نے آپ کو بھیجا اور آپ جو ہے 7 لڑکوں کے لیے، یہ عاجزی ان کے ساتھ اس غوث اعظم کی کہ جہاں پہ اولیاء کرام اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں. پھر اس طرح سے کہ جب کوئی آپ کو کوئی نذرانہ اور کوئی اس طرح کا پیش کیا جاتا، آپ فوراً اپنے فقراء میں اور مریدین میں اسی وقت تقسیم فرما دیا کرتے، اور پھر اسی طرح سے غلام نہیں ہوتے تو خود بازار سے اپنے لیے اشیاء چیزیں لے کر آتے. تو ہم سوشل کنٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھیا ایک فریاد کرتی ہے، اس کی داد رسی کر رہے ہیں، کوئی نوجوان آ رہے ہیں تو اس کی داد رسی کر رہے ہیں اور لوگوں کی بات سن رہے ہیں. جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ اب ایک فرق ایک کیٹر اور ایک کو اسٹیٹس کو ایک بن گیا ہے، تو وہ ہمیں دربار غوثیت میں نظر جنریشن گیپ نظر آ رہا ہے، اور لوگ بلا خوف و خطر آپ سے جو ہے نا فریادیں کرتے ہیں اور آپ ہے برملا ان کا جو ہے نا وہ ان کی مدد و تائید کرتے ہیں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی شخصیت ایک ملنسار شخصیت ہے. حضور غوث پاک کی شخصیت ایک محبت فرمانے والی شخصیت ہے، اور اصل قادریت بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں. قادریت بھی یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، اور وہی جو ہم دعا اکثر کرتے ہیں قادری کر قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، تو اس کا مظہر بھی ہمیں نظر آنا چاہیے، اور یہی مظہر نظر آئے گا تو یہی ان کی بھی رضامندی کا باعث ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بھی رضامندی. بہت اچھا. میں 2-3 سوالات کروں گا ڈاکٹر صاحب سے، بہت ضروری سوالات ہیں، اور میں چاہتا ہوں مختصر جوابات مجھے مل جائیں تو پھر میں اصل سوال کی جانب آؤں گا. آپ کو غوث الاعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. غوث کے معنی فریاد، جس سے فریاد کی جائے، اور اعظم اس معنی میں کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تمام اولیاء کاملین کے سردار ہیں، اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی نا، مدد کرنے والے، عام پبلک کی کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی اس کو ضرورت کو پورا کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک سلسلہ تھا. تو اس حوالے سے جو ہے آپ کو عوام الناس نے غوث الاعظم کا لقب یعنی ایک مشہور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ مشہور آج تک چلا. اچھا، دوسری بات ہے 11ویں شریف آپ کی منائی جاتی ہے، اس 11ویں کو 12ویں کے ساتھ کیا نسبت ہے اور کیوں 11ویں؟ بہت ہی اچھا سوال کیا ہے اور بہت ہی موقع پر سوال کیا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 12ویں شب منایا کرتے تھے پابندی سے، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، کیونکہ تم میرے لیے اس رات اہتمام کرتے ہو تو میں نے اب اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ وہ 11ویں شب تمہاری لیے اہتمام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو وہ اس نسبت سے گویا کہ سرکار غوث پاک جو اس رات اہتمام کیا کرتے تھے، وہ اہتمام حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا اور اتنا پسند کیا گیا کہ پوری امت کو اس کام کے لیے لگا دیا گیا کہ اب تم یہی کام کرو جو میرا بیٹا کرتا ہے. اب یہ وہ مختصر سوالات تھے اور مختصر اور جامع جوابات تھے کہ جو آپ تک پہنچے، جو میرے نہیں، میں الحمدللہ ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں علماء حضرات سے تقاریر میں. آپ کے ذہنوں میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کے ذہن میں یہ بنیادی سوالات ضرور ہوں گے کہ 11 کو 12 سے کیا نسبت ہے، ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں، دوسرے حضور غوث الاعظم کو غوث الاعظم کیوں کہا جاتا ہے. اب جو بنیادی جو سوال مجھے کرنا تھا وہ علامہ صاحب کی جانب کہ آپ کی خوارق و کرامات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ عادات اور آپ کی جو کرامات ہیں، کرامات کو تو سلسلہ بڑا دراز ہے، میں چاہتا ہوں اس کو جامع انداز میں بیان فرمائیں. دیکھیں رئیس بھائی، جہاں تک کرامات غوث اعظم کا تعلق ہے تو حضرت ملا علی قالی علیہ رحمۃ الباری آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی کرامات اس قدر تواتر کے ساتھ ہیں، اس قدر تواتر کے ساتھ ہیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا التباس نہیں پایا جاتا، کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں پایا جاتا. بے حساب کرامات ہیں. یعنی آپ کے زمانے میں، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا تکلف کرنا پڑتا ہے کرامت کے لیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں، کرامات خود سے ظاہر ہوتی ہے. پھر یہ ایک الگ چیپٹر ہے خرق عادت، یہ عادت کے خلاف. خرق عادت کا مطلب ہے عادت کے خلاف کام ہونا. کہ کسی نے آ کر آپ سے کہا کہ مجھے سیب کھانے کا دل چاہ رہا ہے، سیب کا موسم تھا نہیں، آپ نے ہوا میں ہاتھ ڈال دیا اور سیب لا کے دے دیا اس کو. اب وہ سیب جب اس کے سامنے پیش کر دیا تو آپ نے فرمایا کھولو اس کو. اب جب اس نے سیب کو کھولا تو آدھا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں دیا تو وہ جو تھا وہ بڑا خوبصورت اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. اس کے ہاتھ میں جو سیب تھا یہ کیڑے والا تھا. اس نے کہا یہ کیا ہے حضرت، یہ کیڑا، اس میں کیڑا ہے اس ٹکڑے میں، اور آپ والا ٹکڑا تو یہ صحیح ہے. تو فرمایا اس کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہے، گناہگار کا ہاتھ لگ گیا ہے، اس لیے اس میں کیڑا پیدا ہو، ورنہ کرامت میں کیڑے کہاں پیدا ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی ایک صاحب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب والا مجھے
میری ایک بیٹی تھی، اس کو جن اٹھا کے لے گیا. اب یہ سرکار غوث پاک نے ہے طویل واقعہ، لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ سرکار غوث پاک نے اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم خراسان کی پہاڑیوں پہ چلے جاؤ اور وہاں پہاڑیوں پر جو سب سے اونچی پہاڑی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد ساری رات بیٹھ رہنا. صبح کو جب جنات کا بادشاہ گزرے گا نا تو تم اس سے کہنا کہ مجھے عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے، میری بیٹی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا. اب یہ وہاں بیٹھ گیا، رات کو عجیب و غریب قسم کی شکلوں کے جنات وہاں سے گزرتے رہے، یہ سکون سے بیٹھا رہ کے حضور غوث پاک نے فرمایا بیٹھا رہا. صبح صادق کے وقت جو جنات کا بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ہوا میں کھڑے ہی پوچھا کہ اے انسان تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا؟ کہا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھیجا ہے. یہ سننا تھا، وہ فوراً نیچے آگے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کے ادب سے بالکل بیٹھ گیا. اب جو دو زانو ادب سے بیٹھ گیا تو یہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو سردار اولیاء بناتا ہے نا، صرف تم انسانوں پر نہیں، ہم جنات پر بھی اس کا حکم چلتا ہے. تم نے نام لیا تو میری ضرورت نہیں تھی کہ میں اوپر کھڑا رہتا. بولو کیا کام ہے؟ کہا میری بیٹی کو کوئی لے گیا، ابھی پیش کرتے ہیں. اسی وقت حکم دیا اور بیٹی کو پیش کر دیا گیا. اور جو جن اغوا کر کے لے گیا تھا اس سے کیا کہا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم وقت کے غوث کے قدموں سے لڑکی اٹھا کے لے گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ اس دور کے کچے عقائد کے لوگ، جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں کے عقائد کمزور ہو گئے، نظریات کمزور ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں، شاید ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں، کہ ہمارے یہاں لوگوں کا اب موت کے بعد زندگی پہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، اب اللہ کی قدرت پہ عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. اب لوگ ایک دوسرے کو ہی اپنا مددگار سمجھنے لگے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی آپ کا مددگار ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم مدد ضرور مانگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے مدد مانگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب آپ کا نام لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اس مانگنے والے کو دونا عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے کہ مانگنے والے بے شمار ہیں، لیکن اے عبد القادر جیلانی جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہم لاج رکھ لیتے ہیں، تجھے عطا کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، سیرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات ہے، ان سے عقیدت، محبت، والہانہ وارفتگی کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے لیے سعادت سے کم نہیں ہے. لیکن آپ کی شخصیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ آپ کی تعلیمات، آپ کے خطبات، اس حوالے سے میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، جیسے عرض کیا میں نے شروع سے ہی کہ ہمیں ان شخصیت کا مطالعہ، ایک تو سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ہمیں سرکار غوث پاک کی سیرت کیا ہر گوشے کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. پیغام یہی ہے کہ علم کا حصول جو ہے وہ اولین شرط ہے ولایت کی. اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میرا بیٹا ولی اللہ ہو تو مجھے غوث پاک کی سنتوں نے بچے کو ڈالنا ہوگا، مجھے اس کو علم کے حصول میں اس کے معاون مجھے بننا ہوگا. اگر میری زوجہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اچھی ماں بنے تو انہیں سرکار غوث پاک کی والدہ کی سنت ادا کرنی ہوگی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اور کچھ بھی معاملہ ہو جائے راست گوئی کو اپنائے رکھنا. تو ہمیں پیغام یہی ملتا ہے کہ جب سرکار غوث پاک سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اتنا مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا، تو آپ نے فرمایا راست گوئی، یہ سچائی اور سچائی پہ قائم رہنا، یعنی سچ بولنا اور سچائی کی تبلیغ کرنا. یہی معاملہ ہے، ہم ایسے اعمال کو اپنائیں گے. بہت اچھی بات. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر آن، ہر پل، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر دقیقہ، ہر گھنٹے، پوری عمر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم دیا، رسول اعظم دیا. ہمیں فقہ کے حوالے سے امام دیا تو امام اعظم دیا، اور ہمیں طریقت کے حوالے سے ولی دیا تو غوث الاعظم دیا. ہمیں اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور ان دنوں میں خصوصی طور پر سیرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنا چاہیے. آخر میں منقبت درشان حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے. جناب محمد سلمان ستار قادری، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. منقبت آخر میں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ گئے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، فخر آقا میرا زور بھی ایک نظر میرا فیق، چلے کالائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا،